اور آج الطاف بھائی کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ان کو میں نے اس دفتر میں مس کیا. میری دعا ہے کہ اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے. اور خاص طور میں پریزیڈنٹ صاحب کا بھی یہاں میسیج لے کے آیا تھا کہ ان کی خیریت دریافت کریں اور ان کی نیک تمنائیں اور ان کی دعا ان کی خواہش ان تک میں پہنچاؤں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی جیسے لیڈر بہت کم ہوتے ہیں. جس سنسیئرٹی سے، جس محنت سے، جس لگن سے وہ دن رات کام کر رہے ہیں، وہ ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. لہٰذا میں آج اپنی پوری قوم سے دعا کی اپیل کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت عطا کرے. آنے والے وقت میں الیکشن بھی آ رہے ہیں، ہمیں ان کی گائیڈنس کی بہت ضرورت ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی وزٹ میں ڈیٹیل سے ان سے ملاقات بھی ہوگی اور رہنمائی بھی لیں گے. میں یہاں پہ تمام جو ہمارے رابطہ کمیٹی کے ممبران ہیں اور خاص طور پہ الطاف بھائی کی لیڈرشپ میں جو 5 سال ہم پورے کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ پبلکلی میں کہتا ہوں کہ میجر رول ان کمپلیشن آف دیز 5 years ایز اے پارٹنر، ایز اے کولیشن پارٹنر الطاف بھائی کا بہت رول رہا. میں اگر اس پہ کتابیں لکھوں تو کم سے کم شاید 6-7 کتابیں لکھ ڈالوں، کیونکہ جو حالات ہوئے، جو حالات ہوتے تھے، جس خوبصورتی سے، جس دانشمندی سے الطاف بھائی ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے. لیکن یہاں میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا ذکر ضرور کروں گا کہ جو انہوں نے اپنی ٹوپیاں بدلائی تھیں 90 میں، وہ ایک ہسٹورک ایونٹ بن گیا. اور وہ دوستی اتنی پکی ہے کہ بہت سے لوگوں کی کوشش کے باوجود بھی وہ دوستی نہ ٹوٹی اور وہ دوستی مضبوط ہوتی گئی. ہاں، ریزرویشنز ہوتی ہیں، کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. جیسے آج میں اپنے دوستوں کو ملا تو انہوں نے بہت سے ایشوز بتایا کہ جو ایم کے ہو جانے چاہیے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے. بہت سی چیزیں ہو گئیں، بہت سی چیزیں نہیں ہوئیں. میں نے سب کو سنا بھی ہے اور انشاءاللہ میں وہ لے کے جاؤں گا اپنی لیڈرشپ کے پاس اور انشاءاللہ ان کو میں پیش کروں گا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ پورے پاکستان کو بھی یہ ایک چیز ریکوگنائز کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی. ایم ایک حقیقت ہے اور ایک نیشنل پارٹی بن چکی ہے. لہٰذا جہاں ہم دوسری پارٹنر کے ساتھ بات کرتے ہیں، اسی سطح پہ ایکویلٹی کی بنیاد پہ ہم ان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلیں گے. تو میں آنے والے الیکشن میں آئے ریئلی وش دم دا بیسٹ. اور ہماری بات چیت اس پہ بھی ہوئی کہ آئندہ آنے والے وقت میں ایم اور پی کس طرح مل کر قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. جو کامن ایجنڈا ہے ہمارا غربت ختم کرنے کا، لوگوں کی خدمت کا اور جو ٹیررزم کو ختم کرنے کا، وہ ہم نے مل کر کرنا. یہاں میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت شہادتیں کراچی کے شہریوں کی باسیوں کو ہو رہی ہیں، میں ان کو کنڈم بھی کرتا ہوں. اور ہاں، کئی دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ اسے ہولڈ نہیں کر سکتے. طریقہ کار ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس آتی ہے تو آپ اپنی پروونشل گورنمنٹ کو بتاتے ہیں، وہ پبلک ہو جاتی ہے اور مجھے مجبوراً جب سوال آتا ہے تو مجھے جواب دینا پڑتا ہے. تو لہٰذا میں یہیں بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ چیز ضرور کلیریفائی کروں گا کہ جب میں کبھی کوئی ایسی انفارمیشن دیتا ہوں اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو ڈرا رہا ہوں. لیکن ایک چیز دیکھیے گا کہ جب عوام کو اویئرنیس ہوتی ہے تو پھر جیسے یہ 300 kg کا بم پکڑا گیا، 30 بندے اس وقت لشکر جنگوی کے سپاہی صحابہ اور جیش محمد کی پولیس کی کسٹڈی میں ہے. تو یہ پولیس ایکٹیو ہو جاتی ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اور بہرحال میں بالکل یقین دلاتا ہوں یہاں بیٹھ کے اپنے ایم کے دوستوں کے ساتھ کہ کراچی میں امن لانا ہماری پرائرٹی رہے گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت کام محنت سے کریں گے. جہاں تک کچھ دشمنوں کا تعلق ہے، وہ ظاہر کراچی کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، کراچی میں قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہماری شاہراہ ہے، جو کہ ہماری بزنس کا، اکنامک ایکٹیویٹیز کا ہب ہے، اس پہ وار کرنا چاہتے ہیں. اور ایم اور پی انشاءاللہ مل کر کرے گی. ایک وقت ہوتا تھا کہ نام لگتا تھا ایم نے کر دیا، پی نے کر دیا. آج آئی ٹیک اے پرائڈ کہ میں نے ان اصلی دشمنوں کے چہرے بے نقاب کیے عوام کے سامنے. آج جب کوئی قتل و غارت ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کسی کے منہ سے نہیں نکلے گا کہ یہ ایم نے یا پی نے کیا یا کسی اور پارٹی نے کیا. آج ان دہشت گردوں کے نام کھل کے میں لے کے آیا ہوں
اور ان کی تفصیل بھی موجود ہے جو ہم انشاءاللہ بہت جلد پبلک بھی کریں گے اور پکڑ دکڑ ہمیشہ انشاءاللہ جاری رہے گی. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد میں آؤں گا اور پھر ملاقات ہوگی. اور کراچی میں جو دونوں کور کمیٹیز ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی اور جو ہماری ایم کیو ایم کی کور کمیٹی ہے وہ ملیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں. اور جو ہمارے مسائل ہیں یا چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یا کوئی بڑا ایونٹ بھی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم مل کر حل کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے اپنی دوستی کی اپنی پارٹنرشپ کی ایک مثال قائم کی ہے. تو لہٰذا میں سب سے پہلے اس کی 5 سال پورے کرنے کی وجہ اور 5 سال پورے ہونے پر میں سب سے پہلے ایم کیو ایم کی قیادت کو مبارکباد پیش کروں گا. خاص طور پر تھینک یو ویری مچ الطاف بھائی, یو آلویز شون یور گریٹ لیڈرشپ اینڈ تھینک یو ویری مچ ٹو بی ود اس ایون آل difficult times, every thick and thin, you stood with President Zardari, and we all are grateful. Not only Pakistan People's Party is grateful, the whole country is grateful because that gave the stability to the democracy, a democracy which was very fragile, the democracy which was under transition. I think in this transition, the role of Altaf Bhai is great. And let's hope that next 5 years, we'll be back in power, inshallah, and we will work together for the masses, for the stability of the country, for the integrity of the country, and of course, again, the motto is to finish the terrorism in our Pakistan. Thank you very much. Well, as Rahman Bhai has said that indeed Altaf Bhai has stood shoulder to shoulder with Asif Bhai and also with the People's Party government. Having said that, we have expressed our reservation on the law, besides many other aspects, on law and order situation. And we expect Rahman Bhai to return and exercise his will, the state's will, the government's will, to establish and save the writ of the government that is being challenged in Karachi.